اب ذرا دل تھام کر رکھیں کیونکہ میں آپ کو ایسے اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو واقعی میں حیران کر دیں گے۔ تو 428 میں سے 308 جو آرٹیکلس پبلش ہوئے ہیں ان میں ان ایکوریسی ہے، ان میں مسٹیکس ہیں نومینکلیچر کے لحاظ سے۔ آپ کہیں گے سر مجھے تو ایک دوست نے یہ نام بتایا تھا اور وہ ٹیکسانومسٹ ہے، تو ٹیکسانومسٹ جو ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، آپ کو اسپیلنگ جو ہے وہ اس سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں، تو آپ نے ڈیٹا بیس سے کنفرم کرنا تھا، تو آپ نے غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ڈائریکٹلی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایسی چیزیں ریویو ہوں گی بڑے پیمانے پر اور ایسے ٹولز آئیں گے جب ڈیٹیکٹ کریں گے کہ کس نے کہاں پر مسٹیکس کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر افضل۔ ابھی تک نومینکلیچر پر میں نے جتنے بھی لیکچرز دیے ہیں وہ آپ کو سکھانے کے لیے تھی کہ آپ نومینکلیچر کے پرابلمز کو کیسے سیکھتے ہیں، اس کی ساخت کیسی ہے۔ آج جو میں چیز بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ سمجھے کہ یہ کریٹیکل ریویو ہے۔ جو انفارمیشن میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ کریٹیکل ریویو ہی ہے اور یہ ویڈیو بھی بہت کریٹیکل ہے، لیکن اس میں ایڈیشن یہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ صرف باٹنسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ تمام لوگ جو بایولوجسٹ ہیں، جو بایولوجی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی آرگینزم کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، خواہ وہ کیمسٹری کے ہوں، خواہ وہ اینتھروپولوجی کے ہوں، خواہ وہ ایگریکلچر کے ہوں، ٹھیک ہے، خواہ وہ ارتھ سائنسز کے ہوں، جو بھی آرگینزم کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، چاہے وہ ایلجی، بیکٹیریا، فنجائے، اینیمل، پلانٹ، برائیوفائٹ، ٹیریڈوفائٹ، کچھ بھی ہو، تو آرگینزمس پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن ہے اور یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے۔ اس کی نوعیت کا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا ابھی کہ یہ کتنے نازک نوعیت کے مسئلے ہیں، اور سائنس میں جب ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہیں۔ تو کچھ لوگ کہیں گے سر میں تو کیمسٹری کا ہوں تو میں پھر نومینکلیچر کے رولز کو کیوں فالو کروں؟ دیکھیں، آپ جو کیمیکل سٹڈیز کر رہے ہیں، خواہ وہ پلانٹس ہو یا اینیملز ہوں، تو آپ کو کل کوئی نئے کمپاؤنڈز رپورٹ کرنے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز رپورٹ کرنی ہے اور آپ کا پیٹنٹ بنے گا، تو آپ کا انفارمیشن اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا پیٹنٹ بھی نہیں بن سکے گا۔ آپ نے اگر پبلش بھی کر لیا تو لیکن غلطی کے ساتھ پبلش کیا، وہ پلانٹ جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے کہ یہ میں نے پاکستان سے کلیکٹ کیا، تو وہ پھر غلط ہوگا۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ سر میں تو زوالوجی کا ہوں، تو پھر یہ باٹنی کے نومینکلیچر کے رولز ہم پہ کیسے اپلائی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، نومینکلیچر کے رولز جو ہیں وہ تمام جو بایولوجسٹ ہیں ان کے لیے ایگزیکٹلی سملر نہیں ہے، لیکن ان میں کامن ایلیمنٹس بہت زیادہ ہے، اور آج اسپیشلی جو میں چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تو اسپیشلی بہت زیادہ کامن ہے تمام بایولوجسٹ کے لیے، تو ان کو غور سے سنیں، ذرا فکر کریں کہ ہم کتنا لاپرواہی سے کام لیتے ہیں جب ہم اپنا ریسرچ پبلش کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں آگے جا کے اس ویڈیو میں، اور آپ اپنے تھیسس کھول لیں یا ریسرچ پیپرز کھول لیں، اور اس میں آپ کو واضح نظر آ جائیں گے کہ میں جو مسٹیکس کی بات کرتا ہوں وہ ہم میں سے ہر ایک بندہ، کوئی شاذ و نادر کوئی بہت بہادر ہوگا جو کہ یہ غلطیاں نہیں کرتا، ہر ایک بندہ یہ مسٹیکس کر رہا ہے، اور یہ ایکمولیٹ ہو کر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ سائنس میں وہ فائدے کی جگہ وہ ہمیں بعض اوقات نقصان بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اگر ٹاکسک پلانٹ ہے ایک طرف اور دوسرا پلانٹ ایڈیبل ہے، لیکن آپ ان کا نام آپس میں مکس کر دیتے ہیں تو آپ ایڈیبل کی جگہ ٹاکسک کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مثال دے دو، ایک ہی جینس کی 3 پودے ہیں، آلو بخارا، آڑو اور خوبانی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کی نیوٹریشن پر جائیں، آپ ان کی بایولوجیکل پراپرٹیز پر جائیں، آپ ان کی مارفالوجی پر ایون جائیں، تو آپ کو ان میں کتنی سملیرٹی ملتی ہے؟ یہ ڈفرینٹ سپیشیز ہیں، تو آپ سپیشیز اے کی جگہ سپیشیز بی اور بی کی جگہ سی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ آپ اگر سپیشیز اے کی جگہ بی کا نام لکھ دیں گے تو اے کی جو پراپرٹی ہے، تمام پراپرٹی وہ آپ حوالے کر دیتے ہیں سپیشیز بی کے، اور پھر سپیشیز بی جو ہے نا اس کی جگہ سپیشیز سی کا کسی نے نام لکھا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ آپ نے ایسا مکس کر دیا یہ پرابلم کہ سپیشیز اے کی جو پراپرٹیز تھی، کیمیکل پراپرٹیز ہے یا جینیٹک پراپرٹیز ہیں، وہ ساری آپ نے گڑمٹ کر دی۔ تو ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، آپ نہیں بلکہ ہم تمام یہ مسٹیکس کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جتنی ہو چکی تو ہو چکی، ابھی اس کے بعد انشاءاللہ نو مسٹیکس۔ آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ ریسرچ پیپرز دکھاتا ہوں کہ یہ ریسرچ پیپرز ہیں، اس نوعیت کے آپ کو ریسرچ پیپرز نہیں ملیں گے، شاذ و نادر۔ کچھ جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں اس فیلڈ کے، ٹیکسانومی کے لوگ ہیں، انہوں نے چیزوں کو کریٹیکلی انالائز کیا ہے، اور ہارڈلی 3-4 پیپرز ہیں اس نوعیت کے، جن میں سے میں 2 کو پریفر کر رہا ہوں، اور ان میں سے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک پیشہ ورانہ طریقہ ہے، میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں پلانٹس کے ایگزامپلز اٹھا کے اور اپنے ہم وطنوں کے ریسرچ کے جو بلنڈرز ہیں، بہت سارے بلنڈرز ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ ہمارے کولیگز جو ہیں، ہمارے سینئرز، ہمارے اسٹوڈنٹس کس طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں، بہت زیادہ مسٹیکس ہیں ہمارے اپنے فیلڈ میں۔ اس طرح زوالوجی کی دیکھیں تو ان میں بھی
बहुत ज़्यादा इस तरह की मिस्टेक्स हैं। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम दूसरों को टारगेट करके क्रिटिसाइज़ करें। हमारा काम यह है कि पेशावराना तरीके से हम आपको बताएं कि जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उनकी नौयत क्या है और हम उनको किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो ये तनकीदी वीडियो है और आप ज़रूर इसको देखें, और इंशाल्लाह तामीरी वीडियो जो इसकी तदारुक है उसके लिए मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताऊँगा। अब ये जो दो पेपर्स मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए, ये दो पेपर्स जो हैं इन्होंने सिस्टमेटिकली कोशिश की है और कुछ कैटेगराइज की है प्रॉब्लम्स कि किस तरह के एरर्स मिस्टेक्स हम करते हैं और उनकी नौयत क्या है। तो बेसिकली 6 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये है कि हम जब सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल का, प्लांट, एनिमल या फंजाई, एलजी का जो भी है, तो उसकी हम साइटेशन ना या तो प्रोवाइड नहीं करते उसका वोचर स्पेसिमन, या फिर अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें गलती होती है, इनएक्यूरेट होता है। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि हम जब अपने सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम आइडेंटिफिकेशन का ना तो सोर्स बताते हैं ना पर्सन बताते हैं कि ये किसने आइडेंटिफाई किया और कैसे आइडेंटिफाई किया। तो ये दो कैटेगरीज, ये दोनों पहले की जो कैटेगरीज हैं ये एक्सेशनिंग और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट जो 4 कैटेगरीज है जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे इस वीडियो में, तो उसमें से जो पहली कैटेगरी है और ओवरऑल तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल न करना अपनी रिसर्च पब्लिकेशन में, थीसिस या रिसर्च पेपर में। कोई भी नाम उठाकर फार्माकोपिया से कोई नाम उठा लिया, वर्नैकुलर नेम उठा लिया, कॉमन नेम उठा लिया और वो अपने रिसर्च पेपर में इस्तेमाल करना, तो ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि हमने, ठीक है, नाम तो यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक है, लेकिन वो वैलिड साइंटिफिक नेम नहीं है, वो ऐसे पब्लिकेशन में पब्लिश नहीं हुआ जो कि वैलिड हो, वो किसी इनवैलिड सोर्स में पब्लिश हुआ है। अच्छा, 5वीं कैटेगरी ये है कि जब हम किसी साइंटिफिक नेम को इस्तेमाल भी करते हैं और वो वैलिड भी हो, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि उसका जो हम फॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल करते हैं वो हम अप्रोप्रिएट इस्तेमाल नहीं करते, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता। आप कहेंगे सर लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करें जो नॉन इटैलिक हो। तो नॉन इटैलिक ये मसला है कि वो फिर डिटेक्ट नहीं होता, जो इसके लिए टूल्स वगैरह होते हैं और जो रिसर्चर्स उनको सर्च करते हैं, फिर उस सर्च में मसला आ जाता है। दूसरा, जब हम पढ़ रहे होते हैं रिसर्च पेपर को तो हम इटैलिक नेम को जब देख लें तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये प्लांट या ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो उस तरह फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस किस्म की गलतियाँ हैं। अच्छा, ओवरऑल जो 6ठी कैटेगरी है उसमें जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं वो वैलिड भी होता है, उसका फॉन्ट स्टाइल भी ठीक होता है, वो साइंटिफिक भी होता है, लेकिन उसमें ये एक 6ठी कैटेगरी ये है कि वो नाम जो है वो अपडेटेड नहीं होता, उसकी टेक्सोनॉमी अपडेटेड नहीं होती, वो आउटडेटेड होता है, वो बहुत पुराने सोर्स से होता है, ऐसे सोर्सेज से जो अभी प्रेजेंट के जो हमारे बहुत रिफाइंड डेटाबेसेस हैं उनमें वो नाम प्रेजेंट नहीं होता। अब ज़रा दिल थाम कर रखें क्योंकि मैं आपको ऐसे स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको वाकई में हैरान कर देंगे। ये स्टेटिस्टिक्स उठाए हैं मैंने इन्हीं दोनों पेपर से। तो इसमें से जो पहला पेपर था उसमें उन्होंने रिव्यू किया है, तकरीबन 428 रिसर्च पेपर्स को उन्होंने रिव्यू किया है, और ये दोनों, ये जो 428 रिसर्च पेपर्स हैं ये 2 जर्नल से ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी और फाइटोमेडिसिन। अब ये भी नहीं है कि ये कोई नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल हैं, नए हैं और छोटे जर्नल्स हैं, वाई कैटेगरी हैं और इस तरह। तो ये बहुत अच्छे जर्नल्स हैं, 5+ इनका इम्पैक्ट फैक्टर है और ये W कैटेगरी के हैं और ग्लोबली वेल नोन जर्नल्स हैं, और इक्वल तादाद में इन्होंने इनसे पेपर्स उठाए हैं। 428 ओवरऑल पेपर्स हैं। तो अभी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि कितने पेपर्स में गलतियां होंगी। तो 428 में से 308 जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनमें इनएक्यूरेसी है, उनमें मिस्टेक्स हैं नोमेनक्लेचर के लिहाज से। अच्छा, अब 428 पेपर्स में जो नाम अपीयर हुए हैं, साइंटिफिक नेम, वो टोटल अपीयर हुए हैं 9178। 9178 में से अभी कितने नामों में गलती होगी? अभी ये हैरान करने वाला फिगर है, ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है, 3445 ऐसे नाम हैं जो कि नोमेनक्लेचर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, वो गलत हैं। ठीक है, अभी एक और फैक्ट सुने कि ये जो फाइटोमेडिसिन जर्नल है उसमें जो 23% रिसर्च पेपर्स हैं, 23% या 23% जो सैम्पल्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी जो साइटेशन है वोचर स्पेसिमन की वो इनएक्यूरेट है 23%। उसमें ये नहीं दिखाया गया कि हमने अपना जो वोचर स्पेसिमन है वो कहाँ पे डिपॉजिट किया है और उसका वोचर नंबर क्या है, एक्सेशन नंबर क्या है। तो 23% प्रॉब्लम्स।
اب جو جرنل آف ایتھنوفارماکالوجی ہے اس میں 27% آف سیمپلز جو ہے وہ پراپر جو آئیڈینٹیفیکیشن کی اچھی پریکٹسز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. ابھی میں آپ کو بریک ڈاؤن دکھاتا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو نومینکلیچر کے پرابلمز بتائے ان کا میں ایک بہت اچھا بریک ڈاؤن آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی کیٹیگری اس میں ہے مس اسپیلنگ آف جینس اور اسپیسیفک نیم. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے نوعیت کے پرابلم یہ ہے 3.3%. 3.3%. آپ کہیں گے سر مجھے تو ایک دوست نے یہ نام بتایا تھا اور وہ ٹیکسانومسٹ ہے. تو ٹیکسانومسٹ جو ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, آپ کو اسپیلنگ جو ہے وہ اس سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں, تو آپ نے ڈیٹا بیس سے کنفرم کرنا تھا, تو آپ نے غلطی کی ہے. دوسرے پہ ہے انکنسسٹنٹ یوز آف ایٹیلکس. جب ہم ایٹیلکس جو ہے ان کو انکنسسٹنٹلی یوز کرتے ہیں تو اس طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ ہیں 10% ناموں میں اس طرح کی مسٹیکس ہوئی ہیں. اب اتھارٹی کا ایک کانسیپٹ ہے نومینکلیچر میں. جب ہم کوئی بھی سائنٹیفک نیم لکھتے ہیں اس کے بعد اتھارٹی لکھتے ہیں. اتھارٹی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نام کس بندے نے رکھا ہے. تو وہ جو اتھارٹی ہے اس کا نام وہ ایبریویٹڈ فارم میں لکھا جاتا ہے بعض کیسز میں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے نام فل لکھ کے جاتے ہیں لیکن کثیر تعداد میں وہ ایبریویٹڈ فارم میں لکھتے ہیں. تو ایبریویشن کے جو پرابلمز ہیں, اب مثال کے طور پر لینیس نے کوئی نام لکھا ہے تو اس کا نام جو ہے لینیس کا پورا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ تو اس بندے نے, لیکن نومینکلیچر کی رولز کے حساب سے لینیس کا نام جو ہے وہ آپ ایبریویٹ کر کے ایل ڈاٹ لکھتے ہیں. تو اس قسم کے جو پرابلمز ہیں ان کی پرسنٹیج ہے 17%. پھر ہے ایرنیس آتھر. جب آپ آتھر کو غلط لکھتے ہیں, نام کسی ایک بندے نے رکھا ہے اور آپ دوسرا کسی کا نام لکھ لیتے ہیں, تو بعض اسٹوڈنٹس کہیں گے سر کیا ہوا اگر ہم لینیس کی جگہ ہوکر کا نام لکھ دیں گے. تو بھائی لینیس جو ہے وہ 1753 میں اس نے اپنے نام پریزنٹ کیے تھے اور ہوکر جو ہے وہ 19th سینچری کا جو باٹنسٹ ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو ہے بہت بڑا ٹائم کا گیپ ہے. ان دونوں کی جو ٹیکسانومک سینس تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اور ان کے اپروچز ڈیفرنٹ تھے. انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں کو نام دیے ہیں, تو آپ ان کو گڑبڑ نہ کریں. اس قسم کی جو پرابلمز ہیں وہ ہے 5.6%. اچھا جی, کچھ لوگ کہتے ہیں سر ہم نے تو نام صحیح لکھا ہے تو کیا ہوا اگر اتھارٹی صحیح نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ بایولوجی میں چیزیں اتنی سمپل نہیں ہے. میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں یہ بارہا یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہی نام سے ملٹیپل آرگینزمز ہوتے ہیں اور ملٹیپل نیم سے ایک آرگینزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے پرابلم جو ہے ان کو ریفائن کرنے کے لیے ڈیٹا بیسز موجود ہیں. تو آپ وہ اسپیسیفکلی جو نام جس کے ساتھ آتھر کا نام لکھا ہو اور وہ نام ایکسیپٹڈ ہو تو ان کو ٹارگٹ کریں. تو ایسے نام جن کے ساتھ اتھارٹی بالکل نہیں دی گئی ان کی پرسنٹیج ہے 29. بہت بڑی پرسنٹیج ہوتی ہے, اور ہم اس میں لاپرواہی کرتے ہیں کہ ہم نام نہیں لکھتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. باقی چھوٹے موٹے پرابلمس ہیں جس طرح مس اسپیلنگ آف فیملی نیم یا آرڈر نیم وغیرہ اگر غلطی ہو گئی تو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. تو اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ نیگلیجبل ہے, لیکن اسٹل ہمیں فیملی نیمز وغیرہ جو ہیں ان کو لکھتے وقت تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو میں نے آپ کو پرابلمس بتائے ابھی ان کی اوورال اگر پرسنٹیج دیکھیں, جو دو جرنلز ہیں جرنل آف ایتھنوفارماکالوجی اور فائٹو میڈیسن, تو فائٹو میڈیسن میں 40% ناموں میں اس طرح کی غلطیاں ہیں, اور جبکہ جو دوسرا جرنل ہے جرنل آف ایتھنوفارماکالوجی اس میں 19% ایسی مسٹیکس موجود ہیں. اچھا, اب ذرا فوڈ اور نیوٹریشن کے لوگ بھی حاضر ہو جائیں, ایگریکلچر کے لوگ, کیونکہ اب بات ہو رہی ہے ایسے پیپر کی جس میں فوڈ اور نیوٹریشن پر جو ریسرچ پبلش ہوئی ہے اور اس میں پلانٹس کا استعمال ہوا ہے. تو ایسے ریسرچ پیپرز میں بھی کافی بڑے بڑے بلنڈرز موجود ہیں. تو اس پیپر میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے 50 پیپرز کو ریویو کیا ہے, اور یہ بھی یورپین ریسرچرز ہیں, رائل بوٹینیکل گارڈنز کیو سے اس میں آتھرز شامل ہیں. تو یہ بہت ہی کریڈیبل لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50 پیپرز کو ریویو کیا, اور 50 پیپرز میں تقریباً 500 مور ایکوریٹلی 502 جو ہے سیمپلز لوگوں نے استعمال کیے ہیں ریسرچ کے لیے. کس کے سیمپلز ہیں؟ پلانٹس کے سیمپلز ہیں. تو 502 جو ہے سیمپلز استعمال ہوئے ہیں, اور ان کا ایک اور اپروچ یہ بھی تھا کہ ہم دیکھیں کہ ٹیکسانومی میں جو پلانٹ آئیڈینٹیفیکیشن کی جو بیسٹ پریکٹسز ہوتے ہیں کیا ان کو بھی فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اب یہ ہوش اڑانے والے فگرز ہیں, بہت ہی حیران کن فگرز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. 502 میں سے صرف 36 سیمپلز کے لیے بیسٹ پریکٹسز آف آئیڈینٹیفیکیشن کو استعمال کیا گیا ہے فوڈ اور نیوٹریشن کے جو ریسرچ پیپرز ہیں ان میں. 502 میں سے صرف 37 سیمپلز کے لیے بیسٹ پریکٹسز آف نومینکلیچر جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں, اور 27% پلانٹ سیمپلز کے لیے جو نام استعمال ہوئے ہیں
وہ ابھی استعمال میں ہی نہیں ہے، وہ بالکل آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ کہیں گے سر کہ مجھے تو اپنی ڈگری مل گئی اور میں نے تھیسس کر لی اور مجھے جاب بھی مل گئی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان چیزوں میں پڑھنا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، نو پرابلم، لیکن ابھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کو آپ بتائیں کہ آپ ایسی مسٹیکس نہ کریں۔ اور آپ کہیں گے کہ اس کا میرے ذات کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، مجھے کوئی اس کا فائنینشیل لاس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو ہر چیز جو ہے وہ فائنینشیلی اس کو دیکھتے ہیں نا، کہ ہمیں فائنینشیلی لاس نہیں ہو رہا تو کیا ہوا، کیونکہ مجھے ڈگری بھی مل گئی ہے اور HEC کو اور جو ہمارے دوسری اتھارٹیز ہیں اور یونیورسٹی، ایون ہمارے سپروائزر کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میں نے جو نام استعمال کیا ہے وہ غلط تھا اور میرا اسپیسیمن جو ہے وہ مس آئیڈینٹیفائڈ تھا، اور میں نے وہ اسپیسیمن جو ہے وہ تو ڈپازٹ ہی نہیں کیا ہربیریم میں یا فنگیریم میں۔ تو کیا ہوا، مجھے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ڈائریکٹلی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایسی چیزیں ریویو ہوں گی بڑے پیمانے پر اور ایسے ٹولز آئیں گے جب ڈیٹیکٹ کریں گے کہ کس نے کہاں پر مسٹیکس کیا ہے، تو وہاں پر آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے اور آپ کو پھر تھوڑا سا پچھتاوا ہوگا، آپ کی ریسرچ جو ہے وہ قابل اعتراض بن سکتا ہے۔ آپ کے جونیئر کولیگز جو آنے والے بہت فائن ریسرچرز ہوں گے وہ اس کے اوپر اعتراض کریں گے، تو ایسی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے اوپر اثر نہیں پڑا ہے لیکن ہمیں پھر بھی کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بایولوجیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چند ہائی لائٹس بتاتا ہوں، ہے بہت زیادہ، کافی تعداد میں ہے، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک چیزیں بتاتا ہوں جو بایولوجیکل اس کی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے کر رہے ہیں۔ سائنس میں ہم نیچر کو ایکسپلور کرتے ہیں، ہم آرگینزمس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس میں سے ہم پھر انسانی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، اور ہمارا سائنٹیفک پروگریس کے ساتھ ہی ہمارا سروائیول ہے، تو اس سے سائنٹیفک پروگریس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ہم پروگریس میں مزید ایکسلریٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کے مسئلوں سے مس آئیڈینٹیفیکیشن، جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے اسپیشیز اے کی جگہ اسپیشیز بی کا نام لکھ لیا، تو آپ نے ایک کی پراپرٹی پوری دوسری کو دے دی، اور جبکہ اس میں وہ پراپرٹی ہے ہی نہیں، تو آپ نے مس آئیڈینٹیفیکیشن میں ہیلپ کر دی۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس سے لاس آف انفارمیشن بھی ہو سکتا ہے، کہ مثال کے 50 سال ایک پودے پر، ایک اینیمل کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو نام ہی غلط تھا، اور وہ جو نام تھا اس نام کے انڈر تو جو سیمپل کلیکٹ کیے گئے تھے وہ تو ملٹیپل اسپیشیز کے سیمپلز ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، تو پھر وہ چیز اس کو حل کرنا، اس کے لیے اس میں مزید ٹائم لگے گا، تو اس میں کافی سارے انفارمیشن لاس بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں لیگل ایشوز بھی ہیں، جس طرح انفرنجمنٹ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، علاقائی طور پر ہر کنٹری کا، ہر کانٹیننٹ کا اپنا ایک کاپی رائٹ ہوتا ہے، آرگینزمس اور اس طرح جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں اس کے اوپر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جیوگرافی میں جو چیز ہے نہیں، وہاں سے وہ چیز رپورٹ کر کے تو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہے اس کی رولز کو وائلیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور پرابلم اس میں ریپروڈیوسیبلٹی کا ہے، کہ آپ ایسے ڈیٹا کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، آپ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو ریسرچ کرتے ہیں اس میں ہمارا بہت ٹائم لگتا ہے، ایک ڈگری پر ہمارے 3-4 سال، 5-6 سال ایون ہمارا ٹائم لگتا ہے، اس پر لاکھوں روپے کی فنڈنگ ضائع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یار بندے نے بہت اچھا کام کیا تھا، اس نے تو ناول کمپاؤنڈ جو ہے وہ رپورٹ کیے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پلانٹ ہی غلط تھا، وہ تو اینیمل کی اسپیشیز ہی اس نے مس رپورٹ کی ہے، اور وہ تو ہماری کنٹری میں ہے ہی نہیں، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہماری ساری فنڈنگ، ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا، اور ہماری کریڈیبلٹی تو آف کورس وہ خطرے میں پڑتی ہے۔ اسی طرح ایتھیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو انوائرمنٹل امپیکٹس بھی کریٹ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسپیشیز اینڈیمک ہے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ ایلین اسپیشیز ہے اور یہ انویسو ہے، تو لوگ اس کو کھانا شروع کر دیں اور اسی بہانے جو ہے اس کو ختم کیا جائے، انڈینجرڈ اور تھریٹنڈ اسپیشیز، وہ ہماری لاس ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس سے اتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں، لہٰذا چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو ہم خود ہی ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سر آپ نے یہ سارے پرابلمز تو بتائیں، لیکن اب سلوشن کیا ہے؟ تو سلوشن تو پہلا یہ ہے کہ جو ریسرچ پیپرز میں نے آپ کو دکھائے، کم از کم ان دونوں کو وزٹ کر لیں، ان میں بہت اچھے جو نومنکلیچر کے پریکٹسز ہیں وہ بتائے گئے ہیں، آپ ان کو فالو کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں یار یہ تو مشکل ہے، یہ تو نومنکلیچر آف پلانٹس اور یہ کافی مشکل اس میں ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے اور ہم کیسے کریں گے، ہمیں تو ڈیٹا بیسز کا بھی نہیں پتہ، تو چلے کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کہ اگلے کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت آسان طریقے سے یہ چیزیں بتاؤں کہ آپ نومنکلیچر سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ریسرچ پیپرز میں، اس کے لیے بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں۔
تو اس ویڈیو کے لیے انتظار کریں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اور آخر میں یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جو لوگ آرگینزمس پر ریسرچ کر رہے ہیں پلانٹس کے لیے اسپیشلی اور باقی آرگینزمس کے لیے جنرلی، تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ آرگینزمس پر ریسرچ کر رہے ہیں ان سب کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اس طرح کی مسٹیکس نہ کریں، اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو آپ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں اسپیشلی بوٹنسٹ اور زوالوجسٹ اور جو بھی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے ضرور کنسلٹ کریں. ان سے ہیلپ نہیں ملتی تو آپ ضرور جائیں اور ڈیٹا بیسز کو خود سرچ کرنے کی کوشش کریں، یا ریسرچ پیپرز میں سے بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ لیں کہ نامنکلیچر کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. لیکن یہ پیغام جو ہے یہ ہر کسی کو پہنچنا چاہیے، یہ آپ کے لیے امانت. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ان کے ان باکسز میں ضرور پہنچا دیں تاکہ سب کو یہ پیغام مل جائے. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.